ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4022 4022 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ فرمایا کہ بھلائی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور بے شک انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، کوئی اگر آپ کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بدلہ لینے کا اختیار ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کیا ظاہر ہے کہ اتنا بدلہ لیں، اور یہ بھی حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ اس بات کو نافذ کرے۔ لیکن اگر آپ صدق دل سے معاف کر دیں، فمن تصدق فہو خیر اللہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے معاف کر دیا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کہ چاہیے کہ تم عفو درگزر سے کام لو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے؟ جب تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے تو تم پھر دوسروں کو معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، بھلائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرتے رہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ناظرین اچھا سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کتنی معمولی سی بات ہے، اور اگر اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو کتنی گہرائی والی بات ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ عمر طویل ہو، صحت عافیت کے ساتھ ہو۔ تو ناظرین، اس کا ایک نسخہ یہ ہے، آپ بھلائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ قدر کو، قضاء و قدر کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ قدر کی یعنی قضاء کی 3 قسمیں ہیں، اور جسے ناظرین ایک قضاء وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور ناظرین وہ پھر جو فرشتوں کے حوالے کیا گیا اس میں بھی وہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اسے قضائے مبرم کہتے ہیں، اور یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ چینج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا بندہ اگر اس کی بارگاہ میں عرض بھی کر دے تو اللہ رب العالمین اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کے لیے فرما دیتا ہے۔ جیسے قوم لوط پر عذاب آ رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تو کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک۔ ابراہیم، اے میرے خلیل، اس سے اعراض کیجئے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ ایک ہوتی ہے قضاء شبیہ بمبرم، یعنی جو بظاہر مبرم تو نہیں ہوتی لیکن مبرم سے ملتی جلتی ہے۔ ناظرین، یہ کون سی ہے؟ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزدیک تو وہ مبرم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی پیارا دعا کرے گا تو یہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس میں چینجز آ جائیں گی، یہ مختلف ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ اور اسی شبیہ بمبرم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے عرض کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا سے تقدیر کو، قضا کو بدل دیتا ہے۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میری دعا جو ہے وہ قضائے مبرم کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے جو شبیہ بمبرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیارا اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو اسے بدل دیتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قضائے معلق، تقدیر میں فرشتوں کے سامنے جو ناظرین یوں سمجھ لیں جو دفتر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہے،
لیکن اگر فلاں دعا کرے گا، یہ فلاں اچھا کام کرے گا تو یہ بدل جائے گی۔ تو ناظرین یہ تو پھر عام ہے، کوئی استاد، کوئی شیخ، والدین، کوئی پیارا دعا کرتا ہے، کسی کی وہ مدد کر دے، وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے چینج فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ۔ آدمی جو ہے نا جب گناہ کرتا ہے نا، کوئی گناہ کی وجہ سے اس کا رزق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اچھا دوسری بات تو ہمیں پھر دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے محرومی جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں۔ فرمایا کہ جو دعا نہیں کرتا، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ تو دعا سے کبھی محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، ہم جو کہتے ہیں رزق کا رونا روتے ہیں نا کہ رزق کم ہو گیا، رزق کم ہو گیا، بے برکتی ہو گئی، تو ناظرین نیکیاں کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت بھی آئے گی۔ گناہوں کی وجہ سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے رزق اٹھا لیا جائے یا اس پہ کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں اچھے اعمال کے ساتھ اضافہ فرمائے، ہم دعا کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین نیکیوں کی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق کے ساتھ اس طرح ہو کہ ہم نیکیاں کریں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرماتا رہے۔